لیے ہو. ہم کیسے عاشق صحابہ ہیں, ہم کیسے عاشق اولیاء ہیں, ہم کیسے عاشق علماء ہیں. اپنے علماء کا طریقہ چھوڑ کر, تابعین کا طریقہ چھوڑ کر, صحابہ کرام کا طریقہ چھوڑ کر یہ کون سی نمازیں پڑھ کے بھاگ آتے ہیں. اللہ ہمیں اور آپ کو فرض نمازوں کی تکمیل کی توفیق نصیب. اب یہ طاقت ہے میاں, بوڑھے ہو جائیں گے, ضعیف ہو جائیں گے, سنتیں چھوٹنے لگیں گی, سنتیں چھوٹنے لگیں گی, سنتیں. ہم مسافر ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ اور 3 رکعت نماز فطر پڑھ کے بھاگ آتے ہیں اسٹیج پر. انتظار ہو رہا ہے, انتظار ہو رہا ہے. میں عرض کرتا ہوں حافظ محمد اقبال کے اصل رہو کیا میں نے نماز عشاء میں باقاعدہ فرض بھی پڑھے. حافظ سید محمد وسیمیہ نے 2 رکعت نماز پڑھائی عشاء کی. ہم چاہتے ہیں 2 سنتیں موقع چھوڑ دیتے. مولوی قسیم صاحب کے بار بار فون آ رہے تھے. میں نے سوچا اسٹیج تو چل جائے گا, اسٹیج کے 5 منٹ کی تاخیر تو چل جائے گی. ماشاءاللہ شہر بجرائی اہل ادب کا شہر ہے, شعراء اسلام کا شہر ہے, مداح مصطفیٰ کا شہر ہے, اصحاب مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں کا شہر ہے, علماء اسلام کا شہر ہے, ملک ہندوستان کی آزادی میں اپنی گردنوں کو کٹا دینے والوں کا شہر ہے. شہر بجرائی 2 منٹ کی دیر ہو جائے گی کوئی بات نہیں. بارگاہ مصطفیٰ میں 2 رکعت نماز, بارگاہ الہی میں 2 رکعت نماز عشاء کی سنت مؤکدہ ہے. اس کا باقاعدہ ادا کرنے کا موقع دوبارہ نہیں ملے گا. ہم سفر میں ہوتے 2 رکعت سنت مؤکدہ چھوڑ دیتے, موقع نہیں تھا, وقت نہیں تھا. شریعت کا قانون ہے سفر میں جب سکون حاصل ہو جائے, جب تمہارا سفر عملاً ختم ہو جائے, شرعاً تو آپ مسافر رہیں گے 14 دن تک, عملاً ختم ہو گیا, ہمیں رہائش گاہ مل گئی, پناہ مل گئی, ان کیا پہنچ گئے, اب تو ہمارا سفر نہیں ہے. نفل بھی پڑھ لیں, سبحان اللہ کے سفر میں کبھی نفل بھی پڑھ لیں. ایک روایت ہے کہ اس نے پاک نے نفل بھی ادا کی ہے. باقاعدہ سفر میں کبھی نفل کا پڑھنا بھی سنت رسول, اور کبھی سنتوں کا چھوڑنا سنت رسول. سنتوں کی پہچان ہونی چاہیے. بخاری شریف میں 9982 حدیثیں ہیں, بخاری شریف میں 2663 مرفوع حدیثیں ہیں. بخاری شریف میں مقررات, تعلیقات, متابعات, روایات کو جوڑ کر 9982 ہوں. اس کی خوشبو بھی نہیں لگی ہے کون سی مقررات کیا ہے, متابعات کیا ہے, تعلیقات کیا, مرفوعات کیا ہے. میں عرض کروں اس کے اندر باقاعدہ تمام باتیں مل جائیں گی. اس 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے. میں نے عرض کیا کہ سنت مؤکدہ ہے, نامی مؤکدہ تاکید کی ہوئی. مرحوم کوئی غلط بات کی وصیت کر جاتے ہیں تو نااہل دے گا زندگی بھر اس ناجائز بات کی وصیت کو باقاعدہ طور پہ عمل میں رکھتا ہے. ابا نے منع کر دیا تھا ان کو سلام نہ کرنا, یہ ناجائز وصیت ہے. ابا نے کہا تھا میرے مرنے کے بعد ان کو نہ بتانا, میری میت میں یہ آئے نا. لڑکے نے اپنے ابا کو پیغمبر کا درجہ دے دیا. میرے ابا نے بھیا منع کیا, ارے ان کو نہ بتاؤ, ان کو کیوں بتا رہے. ابا نے منع کیا ہے مرنے کے بعد سب کو بلانا, ان کو نہ بتانا. ابا پیغمبر تھے, ابا قرآن ہے, ابا کا فرمان کیا رسول پاک کا فرمان ہے. بیٹے نے اپنے پاک کا فرمان کو اللہ اس کے رسول کا فرمان سمجھ کر اس پہ عمل کر لیا, اور شریعت کا فرمان تھا. یہ نام ہے کیا, مؤکدہ, تاکید کی ہوئی, تاکید کی ہوئی. نبی نے کبھی مؤکدہ سنت بغیر کسی عذر, بغیر کسی مجبوری کے نہیں چھوڑے, بغیر کسی بیماری کے نہیں چھوڑے. بتاؤ اللہ کا شکر ہے سر, ہم میں سے کون بیمار, ہم میں سے کون بیمار. سفر میں خیر و عافیت سے ماشاءاللہ سفر ہوا, ناشتہ پانی ہوا, پیروں سے چل رہے. نمازی کے اندر باقاعدہ سنتیں ہم غائب کرتے, نفل غائب کرتے. ٹرین چل رہی تھی, ہم لوٹ رہے تھے, نماز کا وقت ہوا. اللہ کے فضل و کرم سے مسافرین ماشاءاللہ ایسے ملتے ہیں آپ کو سفر میں. وہی بیان انسانیت, وہی مانوتا, وہی منشیتا, وہی ایکتا جو ہمیشہ سے ہندوستان میں ماشاءاللہ پڑھی گئی, سمجھی گئی. آج مجھے ہندوستان میں ماشاءاللہ بیان انسانیت کو آپ ہر طرف محفوظ کرتے ہو. سفر میں سینکڑوں ہندو بھائی اپنی جگہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, برف دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کچھ بچھانے کی جگہ نہیں ہوتی, اخبار دے دیتے ہیں, اس میں میں یہ قطرہ, اس کو قطرہ بولتے ہیں, رومال قطرہ, عربی قطرہ بولتے ہیں, اس کو میں بچھا کے نماز پڑھ لیتا ہوں. اے سی کے باہر, اے سی کے پاس ماشاءاللہ لمبا سجدہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے الحمدللہ. اور سفر میں میں چاہتا خالی فرض ادا کر لیتا. دل نے گواہی نہیں دی, اللہ نے کھڑے ہونے کا موقع دے دیا. چلتی ٹرین ہے تو کیا ہوگا, اللہ نے کھڑے ہونے کا موقع دے دیا. اللہ نے سمت قبلہ بتا دی, چلتی ٹرین میں سمت قبلہ بتا
کھڑے ہو کر کے چائے پی رہے ٹرینوں میں، کیا یہی بہانہ کافی کہ ٹرین میں کھڑے ہو کر کے کہاں زیادہ رکعتیں پڑھ پائیں گے؟ اللہ بہانے کو قبول نہیں کرے گا. اور پھر جس قدر مشقت اٹھاؤ گے اسی قدر اللہ کیا درجے. رعایت پہ بڑی جلدی عمل ہو جاتا ہے. شریعت ذرا سے رعایت کر دے. دیکھو نفل اگر نہیں پڑھو گے تو گناہ نہیں ہوگا. ایک رعایت شریعت نے کر دی، وہ بھیا رعایت کثیر شرط کو معلوم ہو گئی. اسی دن سے جو نفل نمازیں ہم نے چھوڑنا شروع کی ہیں، ایسی چھوڑی نفل کی آج تک 20 سال میں توفیق نہ ہوئی نفل نماز پڑھنے کی. آج کے نوجوانوں کا مزاج یہ ہے. رعایت ہوتا اسی لیے حکیم الامت مولانا شاہ ولی خان کی رحمت اللہ علیہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ عوام کے سامنے زیادہ رعایتی مسائل نہ بیان. عوام کے سامنے رعایتی مسائل بیان کرو گے عوام رعایت پکڑ لے گی، مشقت کا اٹھانا بھول جائے گا. مشقت کا اٹھانا بھول جائے گا. زیادہ رعایتی مسائل نہ بیان کرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو. میں عرض کر دوں آپ سے بلا وجہ تیمم جائز نہیں ہے. اگر کوئی بیماری نہیں ہے، سردی کی وجہ سے اگر کوئی ایسی بیماری لگتی ہے جس کو ڈاکٹر ڈکلیئر کرے آپ اگر پانی استعمال کریں گے تو کہ 0.2 ہو گیا ٹیمپریچر ٹھنڈک میں، آپ کے لیے پانی مضر ہے، جان کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے. اب شریعت نے آپ کو باقاعدہ طور پہ اجازت دے دی کہ تم باقاعدہ تیمم سے نماز پڑھ سکتے ہو. میں عرض کر رہا تھا اس لیے کہا گیا صحابہ کرام کے حالات پڑھے جائیں، صحابہ کرام کے واقعات پڑھے جائیں، صحابہ کرام کی قربانیاں پڑھی جائیں. آج نوجوانوں کو ساری باتوں کا علم ہے، صحابہ کرام کے ناموں کا تک علم نہیں ہوتا. صحابہ کرام کے ناموں تک کا علم نہیں. 20 صحابہ کرام کا نام نہیں معلوم. جن صحابہ کرام کا نام لے کے رسول پاک نے ان کو جنتی ڈکلیئر کیا، ان جنتی صحابہ کرام کا نام نہیں معلوم. ارے اگر یہ پتہ چل جائے شہر بہرائچ کے کتنے لوگوں کو MLC بنایا، کتنے لوگوں کو MLA بنایا، 1947 سے آج تک شہر بہرائچ کے کتنے MP ہوئے، اللہ کے ذات قسم آپ میں سے ہر ایک کو معلوم ہوگا، ہر ایک کو پتا ہوگا میرے شہر بہرائچ سے اب تک اتنے MP ہو چکے 47 لے کے آج تک، اب آپ اتنے MLA ہو چکے، اتنے MLC ہو چکے. بتاؤ رسول پاک نے جن صحابہ کرام کی شان میں یہ اعلان فرما دیا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعلی فی الجنہ وعثمان فی الجنہ. ابو بکر جنتی ہیں، حضرت عثمان جنتی ہیں، حضرت علی جنتی ہیں، حضرت طلحہ جنتی ہیں، حضرت عمر جنتی ہیں. وطلحہ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ. حضرت سعد بن ابی وقاص رسول پاک کے مامو جان، حضرت سعد بن ابی وقاص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مامو جان، یہ جنتی ہیں. حضرت طلحہ جنتی ہیں، حضرت زبیر جنتی ہیں. رسول پاک نے جن کو جنتی ڈکلیئر کیا ان کے نام نہیں معلوم، اپنے شہروں کے MLA، اپنے شہروں کے MLC، اپنے شہروں کے پارشد کارپوریٹرز کے نام معلوم ہے آپ کو. وہ صحابہ کرام جن کے صدقے میں حضرت کے باقاعدہ قرآن پہنچا ہے، وہ صحابہ کرام جن کے صدقے میں اذان کے کلمات پہنچے. قرآن میں اذان کے کلمات نہیں، قرآن کے تحیات نہیں، قرآن مجید میں دعائیں معصورہ نہیں. یہ صحابہ ہے جنہوں نے روایات کو نقل کر کے ہم تک پہنچایا. ملک ہندوستان میں جو اذان ہو رہی ہے، پہلی اذان کس نے دی تھی؟ کس نے سیکھی؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ. پہلی اذان ان کو سکھائی گئی. آپ حکم دیا عبداللہ جاؤ بلال کو اذان سکھا دو. یہ اذان کس نے دی؟ نماز کی پہلی حضرت بلال. اذان کے کلمات صحابہ کرام سے مروی. ملک ہندوستان کی 29 لاکھ مسجدوں میں کتنی اذانیں ہو جاتی ہیں؟ ایک مسجد میں 5 وقت اذان ہے. ہندوستان میں مسجدیں 29 لاکھ. اس کو ضرب دیجیے، ملٹیپلائی کیجیے، یہ دیکھیے لگ گیا 1,45 لاکھ اذانیں ہو گئی. ملک ہندوستان میں اذانیں کتنی؟ اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا بیان نیٹ کے پر بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے. اب تک اتنے لوگ اس کے ویورز ہو چکے، وہ کیا مسجدیں چھوٹی پڑ جائیں. دیکھیے نوجوانوں کو ہنسی آئی، انہوں نے خوب سنا اس کو. جی مسجدیں چھوٹی پڑ جائیں. اس کے آگے سنیے شہر بہرائچ، یہ وہاں نیٹ پہ نہیں ہے جو یہاں پیش کر رہا وہ وہاں نہیں ہے. اب یہاں جو ڈالے نیٹ پہ تو انشاءاللہ معلوم ہوگا انشاءاللہ. شہر بہرائچ میں جس بات کا میں انتشار کر رہا ہوں اس میں تحقیق چاہیے. یہ بات کتاب میں نہیں آتی. یہ بات اب انبیاء کرام کے سلسلے میں بھی آپ نے سنا کہ 1,23,687 یہ آپ کو لگانا پڑے گا. ایک کتاب میں 313 رسول آ گئے، ایک کتاب میں 1,24,000 آ گئے. اب حساب لگائیے، حساب لگانا پڑتا ہے. محقق کیسے بنیں گے؟ اسکالر کیسے بنیں گے؟ سوال پیدا کرتا. اللہ غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں السؤال نصف العلم،
نے اذان دی، تکبیر کہاں سے شروع ہوئی؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت قد قامت الصلاۃ، تکبیر میں جماعت شروع ہونے سے قبل تکبیر میں قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کہاں سے آیا؟ ہماری نمازوں میں ہر 2 رکعت کے بعد التحیات کا پڑھنا واجب، قاعدہ آخرہ میں التحیات کا پڑھنا واجب۔ یہ مکہ معظمہ میں آئی کہ مدینہ منورہ میں آئی؟ التحیات اگر مکہ معظمہ میں آئی تو کون کے سال آئی؟ 11ویں سال نبوت کے 11ویں سال جب معراج ہوئی تو وہاں التحیات آئی۔ ہر چیز کی ایک تاریخ ہمارے جیسے میں نے آج کیا جمعے کی پہلی اذان ہے، جمعے کی پہلی اذان جس کو ترتیب کے اعتبار سے دوسری اذان بولتے ہیں، پہلی اذان دور عثمانی میں یہ جو اذان ہوتی ہے جس کی پہلی آواز سن کے آپ نے مسجد کی طرف دوڑ لگائی تھی، مدر بھائی چھوڑو خرید و فروخت جمعے والے پیدا قضیت صلاۃ تشیرو، اللہ آج کے دن کے لیے کہہ رہا ہے، جمعہ آج کے دن کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ تم نماز پڑھ چکے، پیدا قضیت صلاۃ نماز پڑھتی بارگاہ الہی میں تم نے نماز جمعہ ادا کر لی، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضلہ، پھر زمین پہ پھیل جاؤ اللہ کی روزی روٹی تلاش کرنے کے لیے، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ دیکھیے جمعے کے روز کی روٹی حلال ہو گئی، سبحان اللہ کے قرآن نے حلال کر دی، اللہ نے حلال کر دی۔ عید الفطر کی روزی روٹی حلال، بقرعید کی روزی روٹی حلال، 10 محرم کی 11 ربیع الاول کی 12 ربیع الاول کی روزی روٹی حلال۔ میں عرض کر دوں آپ کو اس تعلق سے وہ بات ملک ہندوستان میں مسجدیں 29 لاکھ، ایک سروے میں بات آ گئی، اب حساب لگ گیا، ایک مسجد میں 5 وقت کی اذان، ایک مسجد میں 5 وقت کی اذان۔ ملک ہندوستان میں کتنے وقت کی اذانیں ہو گئی؟ 1 کروڑ 45 لاکھ وقت کی